السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. قابل قدر صدر صاحب، علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور سامعین، آج کے اس پروقار محفل میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے فیشن اور مسلم خواتین. سامعین کرام، دین اسلام کی تعلیمات فطرت کے عین موافق ہے. اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کی نظیر اور مثال نہ ہی کسی دنیاوی مذاہب میں ہے اور نہ ہی مل سکتی ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے یہ حکم صادر کیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یعنی عورتوں کا ٹھکانہ، ان کی پناہگاہ گھر کے چار دیواریں ہے. اس آیت میں بڑی تاکیدی انداز میں حکمن مخاطب کیا گیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار کرو اور جاہلیت کی طرح مظاہرہ نہ کرو. گویا کہ وہ اللہ جس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ اچھی طرح تمہاری مصلحتوں کو جانتا ہے کہ کون سی چیز ان عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے. گھر کی چار دیواریں یا بازاروں میں گھوم کر ٹہلنا ترانہ پھرنا. لیکن آج معاملہ اس سے برعکس ہے. آج عورتیں گھروں سے زیادہ باہر دکھائی دیتی ہیں اور اس پر مزید اگر کوئی خاتون پردے کا اہتمام کرتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ذرا بھی ماڈرن نہیں، ذرا بھی تہذیب و ثقافت کا خیال نہیں. اور جو لوگ بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں انہیں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ تصور کیا جاتا ہے. کیا مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، مردوں جیسی لباس سے بدل کرنا، مردوں جیسی جان ڈھال اختیار کرنا، بازاری محفلوں، فیشن شو اور دیگر قسم کے تقریبات میں شرکت کرنا، کیا یہی سب سے بڑی ترقی ہے؟ یہی آزادی کی راہ ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو سن لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید شدید کو جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور محاسبہ کریں اپنے نفس کا، اپنی گھروں کی عورتوں کا، اور یہ سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اہل خانہ بھی اس وعید کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے. قوم معهم سیاۃ کأذناب البقر یضربون بها الناس. ایک قسم ایسی ہوں گی جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو مارا جائے گا. آگے فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. اور دوسری قسم ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مٹک پٹک کر اپنے مونڈوں اور پھولوں کو ہلا ہلا کر چلنے والی عورتیں ہوں گی، اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے. لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ولا یجدن ريحها، اور نہ ہی انہیں اس کی خوشبو میسر ہوگی. وان ريحها ليوجد من بصيرة كذا وكذا. حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک محسوس کی جاتی ہے لیکن انہیں یہ خوشبو میسر نہیں ہوگی. علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ عورتیں جو اتنا رقیق اور باریک لباس پہنتی ہیں، جو بدن پر تو ہوتا ہے لیکن اس سے قدر پوشی نہیں ہو پاتی، تو در حقیقت ایسی عورتیں عاریات کے قبیل سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم. کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں یعنی تنہائی اختیار نہ کرے
اس لیے ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عزت و وقار اور رتبے کو پہچانے، نہیں تو وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھیں گے، اس وقت سوائے پچھتاوا کے اور کچھ نہ ہوگا۔ تو ایک بس آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی بہو بیٹیوں ماؤں بہنوں کو حفاظت سے رکھیں اور انہیں اغیار کے نقالی سے کوسوں دور رکھیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اسلامی تعلیمات و اعلیٰ اقدار کا پابند بنائیں اور ان کے اندر دینی و اخلاقی فکر و شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔